السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا پیارا واقعہ شیئر کریں گے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنا دربار لگایا اور سارے مشیروں، وزیروں، علماء و مشائخ کو سب کو اس میں دعوت دی کہ آپ سب اس میں حاضر ہوں۔ جب دربار لگ گیا، سارے اس محفل میں شامل ہو چکے، تو سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسا عمل ہو کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی کا سوال سن کر ساری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا، کیونکہ کسی کے پاس اس چیز کا کوئی حل نہ تھا۔ اچانک وہاں سے ایک غریب شخص نکلا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام سے میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بتاؤ کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے 6 مہینے دریا کے کنارے پر پڑھائی کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں انتہائی غریب انسان ہوں، محنت مزدوری کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر حکومت خرچ اٹھائے، اگر آپ میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کی کفالت کا ذمہ اٹھائیں تو پھر میں یہ عمل کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ۔ اچھا، وہ پھر خوشی خوشی بادشاہ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ 6 مہینے جب پورے ہوئے تو وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے عمل کیا تو میرا عمل جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہو گیا، تو وہ میرا عمل کسی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے مزید اگر آپ 6 مہینے دیتے ہیں تو میں عمل مکمل کر لوں گا، تو میں آپ کے پھر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھئی چلو ٹھیک ہے، تمہارا عمل ہے، تم بہتر جانتے ہو، تو ٹھیک ہے کہ تمہیں پھر 6 مہینے مہلت دے دی جاتی ہے کہ تم عمل کر لو وہ والا۔ تو وہ عمل کرنے پھر دوبارہ چلا گیا 6 مہینے کے لیے، لیکن پھر اس نے وہی بات کی کہ میری گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ بادشاہ نے کہا، سلطان نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب دوبارہ جب 6 مہینے ہوئے تو سلطان محمود غزنوی نے دوبارہ دربار لگایا، کیونکہ سلطان محمود غزنوی ایک جگہ پر بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، وہ جنگیں لڑتا تھا، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اب جب 6 مہینے پورے ہوئے تو بادشاہ کو اس چیز کا انتظار ہوا، اس نے کہا جاؤ اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب اس بندے کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ، تمہیں جو مزید 6 مہینے دیے گئے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، تو اب تمہارا کیا کرنا ہے؟ اب بتاؤ کہ میری ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا بولو۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میں غریب سا انسان کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں، میں ملاقات نہیں کروا سکتا آپ کی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بھوکے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کئی دن سے فاقہ کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھا سکتے، تو اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اپنے۔ اب بادشاہ خاموش، بادشاہ اس کا منہ دیکھ رہا بھی، اس نے کیا کر دیا۔ اب بادشاہ نے پہلے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ پہلے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ کے ساتھ جان بوجھ کر اس نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، آپ کا ٹائم اس نے ضائع کیا ہے، لہذا اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اس کی گردن کاٹیں گے تو ایک ہی دفعہ میں اس کی جان ختم ہو جائے گی، اس کو اذیت نہیں ملے گی۔ آپ اس طرح کریں کہ اس کے اوپر نہ کتوں کو چھوڑ دیں، کتے اس کا گوشت نوچیں گے، کھائیں گے،
اس کو آہستہ آہستہ مطلب تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی اس کے لیے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو بادشاہ نے وہاں پر نا ایک نورانی شخص والے نا نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جب کتوں کی بات ہوئی تو پھر بھی وہ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا، ان بزرگوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ بزرگ 2 دفعہ ہی کھڑے کیوں ہوئے۔ بادشاہ کا ایک بڑا خاص وزیر تھا، ایاز۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ بھئی اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیا جائے، اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کی تو عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جو اس نے جھوٹ بول کر 1 سال آپ سے خرچ لیا ہے تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو ہے آپ کی عزت میں ایسے اور اضافہ ہوگا۔ وہ بزرگ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ 3 مرتبہ وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ جی آپ ذرا میری بات سنیے، ذرا یہ بتائیں کہ آپ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ بولا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ جس نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، دراصل اس کے باؤ اجداد کا جو پیشہ تھا وہ کسائی تھے سارے، تو اس میں اس اپنے خاندان کا جو ہے وہ خون، وہ پیشہ ابھی بھی صلاحیت کیا ہوا ہے، اور مجھے تعجب ہے کہ آپ نے ان کسائیوں کو اپنا وزیر رکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس نے جو بولا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دوسری مرتبہ جو اس نے بولا، اس نے کہا کہ دراصل اس کے جو بڑے تھے نا، ان کا یہ پیشہ تھا کہ وہ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، تو اس کے اندر بھی اپنے خاندان کا جو خون ہے، جو پیغام ہے، جو پیشہ ہے، وہ صلاحیت کیا ہوا ہے، اس نے اس وجہ سے بولا ہے کہ کتے اس پہ چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ اس کے آباء و اجداد اگر مطلب کوئی شکار کرتے تھے تو ان پہ بھی کتے چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو اب رہی ایاز کی بات، جس نے کہا کہ معاف کر دو۔ اچھا، اب رہی ایاز کی بات، تو انہوں نے کہا کہ ایاز کا جو معاملہ ہے، ایاز کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق آل رسول کے خاندان سے ہے۔ تو آل رسول آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کربلا میں اپنی سب کی گردنیں کٹوا کر پھر بھی ان کے لیے دعا کی اور انہیں معاف کر دیا۔ جب سلطان نے یہ بات سنی نا، تو سلطان ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایاز آج تک تم نے یہ بات مجھے بتائی ہی نہیں کہ تمہارا تعلق آل رسول کے خاندان سے ہے۔ تو ایاز چپ کر کے ہاتھ باندھ کر وہ کھڑے رہے، انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ لیکن پھر ایاز بولے کہ بادشاہ سلامت اس شخص نے، اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز جو ہے وہ فاش کر دیا ہے، آج میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بولو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرا راز ظاہر کیا ہے، اب میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نورانی شخص والے بزرگ ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو یوں سلطان محمود غزنوی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ تو یہ ایسے بزرگ، یہ ایسے بادشاہ تھے جن کا تعلق، جن کا ایک مطلب معاملہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے تہجد گزار تھے، تہجد پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ بس ان کا اگلے جہان میں مقام اچھا کرے، اور ان کے لیے مزید آسانیاں کرے، اور ان کے مزید درجات بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔